آج کی پروقار تقریب اور آپ کی افرادی قوت دیکھ کر بےحد خوشی ہوئی، اور ماشاءاللہ ہمارے نیو کراچی کے علماء اہل سنت اور دیگر معزز شخصیات بھی تمامی احباب کا اظہار تشکر کا پروگرام ہے۔ میں ضلع وسطی کے اس NA 247 کے ایک ذمہ دار، PS ذمہ داران، عہدیداران، UC ذمہ داران، وارڈ ذمہ داران اور ایک کارکن کا بے تحاشا مشکور ہوں، جس نے دن رات ایک کر شاندار کامیابیاں تحریک کے لیے سمیٹیں اور دین کو تخت پر لانے کے جذبے سے کام کیا۔ اور یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ آج جتنے تجزیے ہو رہے ہیں، ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل چیز میں بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر لوگ کہتے ہیں جی تحریک کا ووٹ بینک کم ہوا ہے، تو جناب 2018 میں اگر ہم نے کسی حلقے میں 25,000 ووٹ لیے تھے تو اس وقت ٹرن آؤٹ تھا 48%، اور اس وقت ٹرن آؤٹ تھا 20%۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے تجزیہ نگار اور TV اینکرز کہہ رہے ہیں۔ 20%، اس کا مطلب ہے ہمارے ووٹ تو 8-9 ہزار سے زیادہ ہونے نہیں چاہیے اس حلقے میں۔ اگر ہم پھر بھی 15-20 ہزار پر کھڑے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ووٹ بینک کم نہیں ہوا۔ تیاری تم پکڑو، یہ ہوا چلی ہے لیکن ہماری تنظیم گراس روٹ لیول تک پہنچ چکی ہے۔ الحمدللہ یہ علماء بھی ساتھ کھڑے اور ایک بھرپور افرادی قوت ساتھ کھڑی ہے، اور ضلع سینٹرل کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اتنے بڑے مجمع میں اور اتنی اہم شخصیات کی موجودگی میں، سوشل میڈیا کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں۔ جس تنظیم کو جتوایا گیا ہے، اور نیو کراچی سے بھی جو اینک والا جن آیا ہے اوپر، اگر پورے سینٹرل سے کسی ایک سیٹ پر بھی فارم 45 کے حساب سے تمہاری اگر سیٹ نکلتی ہے تو لے آؤ میدان میں اور ہمیں دکھاؤ۔ ہزاروں کی لیڈ سے تحریک لبیک نے ضلع وسطی میں الحمدللہ کامیابی سمیٹی ہے۔ یہ جن کی جھولیوں میں ابھی ڈالی گئی ہیں سیٹیں، ان کو عنقریب لگ پتا جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں ختم نبوت اور ناموس رسالت کی اس مقدس تحریک کا، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی فلاں جماعت آ گئی، فلاں جماعت کا MPA بھی کام کر لے گا، فلاں جماعت کا MNA بھی کام کر لے گا، اس کی کارکردگی ہو سکتا ہے جی مفتی صاحب سے بھی بہتر ہو، وہ تو جی وہاں سے پڑھ کر آیا ہے اور یہاں سے پڑھ کر آیا ہے۔ جناب کارکردگی، اگر ہمیں صرف کارکردگی چاہیے ہوتی اور ترقی چاہیے ہوتی تو آج انڈیا جو ہے وہ دنیا کی 5ویں معاشی طاقت بننے جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، انڈیا میں زیادہ ترقی ہے۔ ہم تو آئے تھے ختم نبوت کے دفاع کے لیے اور اسلامی نظام کے لیے اور دین کو تخت پر لانے کے لیے، ورنہ روٹی تو ہمیں وہاں بھی ملتی تھی، مکان تو ہمیں وہاں بھی ملتا تھا۔ اگر ختم نبوت کا دفاع اور دین کا نفاذ ضروری نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر 10 لاکھ قربانیوں کا مطلب کیا تھا؟ جب پاکستان بنا ہماری ماؤں بہنوں نے عصمتیں قربان کر کے یہ خطہ کیوں حاصل کیا تھا؟ اس کا جواب ہے کسی سیاسی تنظیم کے پاس؟ اگر تحریک لبیک پاکستان ضروری نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں میرے نبی کی شان میں بکواس کرنے والی آسیہ ملونہ، اس کو جس وقت اس ملک سے بھگایا گیا تو کیا کر رہی تھی یہ اسلامی تنظیمیں اور یہ پیر خانے؟ کہاں مر گئے تھے یہ لوگ؟ کہاں تھی جماعت اسلامی؟ کہاں تھی MQM؟ اگر ہمارے دین کا دفاع ان کے لیے ضروری نہیں تو یہ سارے ہمارے جوتے کی نوک پر۔ باقی تحریک کے کارکنان، آپ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کوئی کسی کا کام کر رہا ہے، اور یقین کریں ختم نبوت کا کام جو ہے نا وہ آدمی خود سے نہیں کر سکتا۔ یہ ڈیوٹی SP DSP AC DC نہیں لگاتے، یہ تاجدار گولڈا ہمیں بتا چکے ہیں، یہ گنبد خضرا کے مکی لگاتے ہیں، اور جب وہ چننے پہ آتے ہیں کام کرنے کے لیے تو لاکھوں مزدوروں میں سے غازی علم الدین کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ جب پارلیمنٹیرین میں سے چننے کے لیے آتے ہیں تو لاکھوں پارلیمنٹیرین میں سے علامہ عبدالستار خان نیازی کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ جب ختم نبوت کی قرارداد پاس کروانے پر آتے ہیں تو علامہ نورانی صاحب کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ جب غصاخ رسول کو واصل جہنم کرنے کی باری آتی ہے تو چننے کا انتخاب آتا ہے تو لاکھوں پولیس والوں میں سے غازی ممتاز قادری کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ اور اس جگہ پر یہ جملہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اس پر آپ اپنے مقدر پر رشک کیجئے گا کہ آپ کتنے عظیم لوگ ہیں جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے دفاع کی تحریک، جو دین کو تخت پر لانے کا کام کر رہی ہے۔ یہ انتخاب
رب نے اپنے حبیب کی طرف سے کروایا ہے. یہ گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں. جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کا علم بلند کرنے کی بات آئی تو پاکستان میں لاکھوں کروڑوں چلتے پھرتے مولوی تھے، لیکن میرے رب نے کام ویل چیئر پر بیٹھے خادم حسین رضوی سے لے لیا.